مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ جو مصیبت اور تکلیف ہونے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے اوپر مقدر فرما دیا اور اس لوح محفوظ میں لکھ دیا. کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام لکھ کر طرف خوش ہو چکا تو آپ کوئی بندہ اس بات میں قادر نہیں کہ اپنی جان کو اس مصیبت سے دور کر سکے جو اس پہ نازل ہونی ہے, اور نہ ہی کوئی شخص اس بات میں قادر ہے وہ اپنی جان کو ایسا نفع ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں گیا ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاضر و ناظر ہے. ہماری زندگی ہماری موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے, اور مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. مقدر میں جو لکھا ہے بس وہی ملے گا. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مقدر میں لکھا ہو اور نہ ملا ہو, بس کوشش کرنا ہے. شیخ سعدی اس بات کو بڑی خوبصورت سی مثال سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے جنگل سے کہ اس کے سامنے ایک لومڑی آ جاتی ہے, اور اس لومڑی کے ہاتھ بھی کٹے ہوتے ہیں, اس لومڑی کے پیر بھی کٹے ہوتے ہیں. تو یہ بندہ سوال کرتا ہے میرے مالک کو اس سے کیسے رزق دیتا ہوگا. یہ لومڑی جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں, اس کے پیر بھی کٹے ہیں, تو وہ پوچھتا ہے مالک اس سے کیسے رزق دیتا ہوگا. کچھ وقت گزرنے کے بعد یہی بندہ پیڑ پہ چڑھ بیٹھتا ہے. پیڑ پہ چڑھنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر آتا ہے جس نے کچھ شکار کیا ہوتا ہے اور لے کے آپ کے کچھ کھاتا ہے, جو باقی ہوتا بچا کچا وہیں چھوڑ جاتا ہے. یہ جو لومڑی جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے, یہ جو لومڑی جس کے پیر بھی کٹے ہوئے تھے, یہ رینگتے اس بچے کے پاس آ گیا, اس کو کھا لیتی ہے. تو یہ جو بندہ پیڑ پہ چڑھا ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے کہ میرا رب تو غریب ہے. اس بے دست لومڑی جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں, جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں, اس سے بھی عزت دے رہا ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی بات کو ذہن میں لیتے وہ بندہ آگے چلا جاتا ہے. جاتے جاتے ایک گار دکھتی ہے. اسی بات کو واپس سے دیکھنے کے لیے گار میں جا بیٹھتا ہے. گار میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب, تو نے اس بے دست لومڑی جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے, جس کے پیر بھی کٹے ہوئے تھے, اس سے عزت دے دی. میں تو پھر انسان ہوں, میں تو پھر اشرف المخلوقات. تو گار میں بیٹھے ارے ایک پہر بھی گزر گئی, ارے دو پہر بھی گزر گئی, لیکن کچھ نہیں. تو حضرت سے ایک آواز آتی ہے اے میرے بندے میں تیرے کو بھی عزت دوں گا, اے میرے بندے میں تیرے کو بھی عزت دوں گا, لیکن شیر بن لومڑی نہ بن, خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. وہ قسمت کا ہے جو تیرے کو مل کے رہے گا. اب کوئی حلال ذریعہ اختیار کر کے لے, اب کوئی حرام ذریعہ اختیار کر کے لے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. پلو ہی انہو حیات طیبہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا ہو جائے تو میں اسے نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں, میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں. بے شک جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. پلو ہی انہو حیات طیبہ کا روح چڑھ جاتا ہے. اگر زندہ ہوتے ہیں تو نورانی زندگی بسر کرتے ہیں, اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اچھا وقت بسر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا عکس نمایاں ہو, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ کو ملا ہے بس اسی پر راضی ہو جاؤ. کوئی بات نہیں, آپ کو برا کہتا ہے تو کہنے دو, گالیاں دیتا ہے تو کہنے دو. بھلیا لوگ تینوں کافر آبھن, بھلیا لوگ تینوں کافر آبھن, آہو آپ گانا